قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کی حدیث کا سبق آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ بتاتا چلوں کہ چونکہ یہ ماہ صیام ہے، یعنی ماہ رمضان ہے، اس سبب سے رمضان المبارک سے متعلق حدیث پاک ہی آپ حضرات کو سنائی جا رہی ہے۔ آج میں آپ حضرات کو حدیث پاک کے ذریعے سے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ صدقہ فطر کیوں نکالا جاتا ہے اور صدقہ فطر کا اصل حقدار کون ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے ہوئے مکمل ایک مرتبہ ضرور سماعت فرمائیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ چنانچہ حدیث کی مشہور کتاب ہے ابو داؤد شریف، اور کتاب الزکوٰۃ ہے، حدیث نمبر 1608 ہے، 1609 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر صائم کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کے لیے فرض کیا ہے، لہذا جو اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا تو یہ مقبول صدقہ ہوگا، اور جو اسے نماز عید کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج رمضان المبارک کی 16 تاریخ ہے، یعنی 16واں روزہ ہمارا اور آپ کا ہے۔ اس حدیث پاک سے واضح ہے کہ صدقہ فطر نماز عید الفطر سے پہلے ادا کر دینی چاہیے۔ اب صدقہ فطر کیوں ادا کی جاتی ہے؟ صدقہ فطر کیوں دینے کا حکم دیا گیا ہے؟ اس کی بھی وجہ اس حدیث پاک میں موجود ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں جو فرض کہا گیا ہے تو فرض سے مراد واجب ہے، اور واجب یعنی ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صدقہ فطر لوگوں پر اس لیے واجب کیا گیا ہے، اس لیے لوگوں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ صدقہ فطر کے ذریعے سے صائم یعنی روزہ دار بیہودہ اور لغو باتوں سے پاک اور صاف ہو جائے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے پیارے کہ ہمارے اور آپ کے روزہ رکھنے کے درمیان جو لغو باتیں اور بیہودہ باتیں سرزد ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے روزے میں کسی قسم کی کمی رہ گئی ہے، تو صدقہ فطر ادا کرنے سے وہ کمیوں کو دور کر دیا جاتا ہے اور آپ کے روزہ کو مکمل اور تام کر دیا جاتا ہے اس صدقہ فطر کی بدولت۔ دوسری بات اس حدیث پاک پہ اور آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ صدقہ فطر کا حقدار کون ہے، وہ بھی بتایا گیا ہے۔ مسکینوں کے لیے، یعنی صدقہ فطر کا حق مسکین لوگ رکھتے ہیں، یعنی غریب لوگ رکھتے ہیں، فقیر لوگ رکھتے ہیں، لاچار لوگ رکھتے ہیں، مجبور لوگ رکھتے ہیں، یعنی جو زکوٰۃ کا حق رکھتے ہیں وہی لوگ صدقہ فطر کا بھی حق رکھتے ہیں۔ تو آپ صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو آپ حقداروں تک ان کا حق پہنچاؤ۔ آپ کے آس پڑوس میں کون غریب ہے، آپ انہیں تلاش کرو اور اپنا صدقہ فطر ان تک پہنچاؤ، کیونکہ ان کا حق بنتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے آس پاس کوئی غریب نہیں ہے تو کہیں آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے جس کو آپ جانتے ہیں تو آپ ان کی
مدد کیجئے، صدقہ فطر کی رقم ان تک پہنچائیے۔ اور مدارس اسلامیہ کی بھی آپ حضرات رمضان المبارک میں مدد کرتے ہیں۔ وہ مدارس اسلامیہ جہاں واقعی تعلیم اسلام دی جا رہی ہے، مشہور مدارس اسلامیہ، آپ ان تک بھی اپنے صدقہ کی رقم پہنچائیں، زکوٰۃ کی رقم پہنچائیں، صدقہ فطر کی رقم پہنچائیں، کیونکہ وہ بھی حیلہ شرعی کے ذریعے سے اس پیسے کو اس لائق بنا دیتے ہیں کہ وہ مدرسوں کے ضروریات میں استعمال ہو سکے۔ ویسے ہی بہت ساری فلاحی تنظیمیں جس کو آپ جانتے ہیں کہ واقعی میں یہ تنظیمیں اچھے جگہوں پر ہمارا پیسہ ہمارا استعمال کرے گی تو آپ انہیں بھی دے سکتے ہیں، لیکن جس پر آپ کو اعتماد ہو۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ انہی تنظیموں میں سے ایک تنظیم کا نام اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن بھی ہے، جس کو آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن دین و سنیت کا کام آپ حضرات کے تعاون سے بخوبی انجام دے رہی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن سے دین و سنیت کا کام ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام لائبریری، مسجد، مدرسے چل رہے ہیں، اور بھی دیگر فلاحی کام انجام پا رہے ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اگر آپ کو اعتماد ہو تو آپ اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کو نہ بھولیں، اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کی بھی آپ تعاون کریں، اور اگر آپ صدقہ فطر کی رقم دے رہے ہیں تو آپ رقم دینے کے بعد اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کے ذمہ داران کو ضرور اطلاع کر دیں کہ میں نے جو یہ رقم بھیجا ہے، یہ رقم زکوٰۃ یا صدقہ فطر یا کس قسم کا یہ پیسہ ہے وہ آپ بتا دیں، تاکہ اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کے ذمہ داران آپ کے پیسے کو اس کی حیثیت کے مطابق شرعی طریقے سے اس کا استعمال کر سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو شاد رکھے، آباد رکھے، ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔